عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعہ کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا، چنانچہ آپ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھی تو فرشتے نے آپ کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ حکم الہی نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند و پرند اور نہ ہی آدم ذات۔ وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہیں۔ جو زادے ساتھ تھا ختم ہو چکا، ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطرتی امر ہے۔ لیکن اس صحرا میں پانی کہاں؟ جو لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر اور شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس اور متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹی کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر شکر کی پھینک کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجیے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خدا بندی کا یہ منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے آ کھڑا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہے۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں مہو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت اور اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کا امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خدا بندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خدا بندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ احسار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر محور تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔
اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ابھی آپ 15 برس ہی کے ہوئے تھے، والدہ ماجدہ وفات پا گئی۔ والدہ کی جدائی کا آپ کو بڑا صدمہ تھا، آپ اکیلے رہ گئے تھے۔ چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ کا نکاح عمالی قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مغاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا ہے اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور حرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت اور ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مغاز سے آپ کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یوں ذکر کیے ہیں: نابت، قیدار، ادبیل، میشا، مسمع، معاش، دوما، ودد، وطور، نبش، طیمہ اور قیدمہ۔ اہل کتاب نے اسی طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ حجاز مقدس یعنی مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی قیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدایا اور مانوس کیا، پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اموی رحمہ اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔
اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا۔